السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا ہم دریائے فرات کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور اس کے سوکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں فرات ندی ترکی سے ہو کر شروع ہوتی ہے اور سیریا اور عراق کے دیشوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ جل وایو پریورتن کے کارن یہ ندی سوکھ رہی ہے، لیکن کہیں یہ قیامت کی نشانی تو نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے اس ندی کے سوکھنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں دریائے فرات بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اس مشہور دریا سے جڑی ہوئی ایک بھوشیوانی یعنی پیشن گوئی جو آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے اللہ کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی تھی۔ ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس کے لیے جنگ ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر کوئی یہی سوچے گا کہ شاید وہ بچ جائے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ قریب ایک دریا فرات خشک ہو کر سونے کے خزانوں کو ظاہر کر دے۔ تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے ہرگز کچھ نہ لے۔ ان ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہ صرف دریائے فرات کا خشک ہونا ہے بلکہ اس کے اندر سے سونے کے خزانوں کا بھی ظاہر ہونا ہے۔ مگر یاد رہے، ساتھ ہی ساتھ وارننگ بھی دے دی گئی ہے کہ جو بھی اس وقت تم میں سے موجود ہو وہ اس خزانے سے کچھ بھی نہ لے۔ مگر دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ دریائے فرات ہے کیا؟ یہ اتنا زیادہ خاص کیوں مانا جاتا ہے اور کیا سچ میں اس کے اندر سے سونا نکلنا شروع ہو گیا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ وقت سے سوشل میڈیا پر لوگوں کی طرف سے الگ الگ طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ دریا نہ صرف خشک ہو چکا ہے بلکہ اس کے اندر سے ہزاروں سال پرانا ایک شہر بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے اور اسی شہر کے اندر سے سونا نکل رہا ہے جس کو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حدیث میں جس سونے کی بات کی گئی ہے اس سونے سے مراد اصل سونا نہیں بلکہ تیل مراد ہے، کیونکہ تیل یعنی آئل بھی آج قیمت کے بارے میں سونے سے کم نہیں ہے۔ تو چلیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ان سارے ہی معاملوں سے جڑی ہوئی نہ صرف اس کی سچائی جاننے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ دریائے فرات سے جڑے ہوئے اپنے سارے سوالوں کو جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ دوستو، دریائے فرات لگ بھگ 2780 کلومیٹر لمبا بتایا جاتا ہے۔ اس حساب سے یہ پورے ایشیا کا 15واں اور جبکہ ویسٹرن ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ ویسے تو یہ دریا فرات اوپر سے صرف 3 ہی دیشوں میں موجود ہے کہ جو ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر سیریا میں انٹر ہوتا ہے اور عراق کو پار کرتا ہوا پرشین گلف میں گر جاتا ہے۔ مگر دوستو، دریائے فرات کا جو ڈرین ایریا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے اور اس حساب سے اب یہ 6 دیشوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، جس میں ترکی، سیریا اور عراق کے علاوہ سعودی عربیہ، ایران اور کویت بھی شامل ہیں۔ آج کے دور میں اس کا زیادہ تر علاقہ ایک دریا کم بلکہ دلدلی علاقہ زیادہ لگتا ہے۔ ویسے بھی یہ دریا بہت ساری خائیوں اور گھاٹیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس دریا کے لیے سب سے پہلا ڈیم 1970 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے لگاتار اسپیشل ترکی اور سیریا کے علاقے میں ایک کے بعد ایک کئی ڈیم بنائے گئے۔ لگاتار بننے والے ان ڈیم کی وجہ سے اب اس دریا میں بہنے والے پانی کا بہاؤ بھی کافی کم ہو چکا ہے۔ 15 اپریل 2014 کو تو ترکی نے ایک ڈیم کی مدد سے اس دریا کے بہاؤ کو بالکل ہی روک دیا تھا، جس کی وجہ سے ترکی اور سیریا کے بارڈر پر یہ بالکل پوری طرح سے خشک ہو چکا تھا۔ اور کچھ وقت پہلے ہی اچانک سے یہ دعوے بھی کیے گئے تھے
کہ اس دریا کے سوکھنے کی وجہ سے اس دریا کے اندر سے ایک شہر بھی دریافت ہوا ہے، جس کو لگ بھگ 3500 سال پرانا بتایا جا رہا ہے، مگر بعد میں یہ سب دعوے غلط ثابت ہوئے تھے، کیونکہ جس شہر کی بات کی جا رہی تھی وہ دراصل دریائے فرات میں نہیں بلکہ دریائے دجلہ کے سوکھنے کی وجہ سے اس کے اندر سے دریافت ہوا تھا۔ مگر ایک بار پھر سے آخر سوال یہی ہے، تو آخر دریائے فرات کا معاملہ کیا ہے؟ کیا دریائے فرات سچ مچ سوکھ چکا ہے؟ کیا اس کے اندر سے سونا نکل رہا ہے؟ کیا لوگ بڑی مقدار میں اس کے اندر سے سونا نکال رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دریائے فرات کے پانی کا بہاؤ بھلے ہی بڑی تیزی سے کم ہوا ہو، مگر ابھی بھی یہ پوری طرح سے سوکھا نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ سونے کا ہے کہ جو ہمیشہ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ میں رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ایک لمبے وقت سے دریائے فرات کے بہت سارے الگ الگ کناروں پر بہت سارے لوگوں کی طرف سے سونا ڈھونڈنے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے سونا ملنے کے دعوے کیے گئے ہیں، مگر بعد میں ان سارے ہی دعووں کی صحیح طریقے سے تصدیق نہیں کی جا سکی ہے۔ کچھ ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق پرانے دور میں دریائے فرات کے آس پاس کے علاقے میں سونے کی خانیں ہوا کرتی تھی۔ کچھ ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کو دریائے فرات کے آس پاس کے علاقے سے جو سونا ملنے کی خبریں آتی ہے وہ شاید انہی خانوں سے نکلتا ہو۔ حالانکہ دوستو، نئے دور میں بھی سیریا کے ایسٹرن علاقے میں وقت وقت پر سونا نکالنے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ سونا نکالنے کا کام وہاں کے لوکل دیہاتی لوگ کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے یہ سونا بہت ہی کم ماترا یعنی کہ بہت ہی کم رفتار میں پایا جاتا ہے۔ یعنی ابھی بھی زیادہ تر ایکسپرٹس یہی مانتے ہیں کہ ابھی تک اس طرح کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہو کہ دریائے فرات کے اندر بہت ہی بڑی تعداد میں سونا پایا جاتا ہے، یا پھر اس کے اندر سونے کا بہت بڑا پہاڑ موجود ہے۔ مگر پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایکسپرٹس کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ دریائے فرات کے اندر سونے کے پہاڑ موجود نہیں ہے، تو آخر قیامت کی نشانی کے طور پر حدیث شریف میں کس سونے کے پہاڑ کی بات کی گئی ہے؟ اسی لیے کچھ اسکالرز یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید وہ جس سونے کی بات کر رہے ہو وہ دراصل اصلی سونا نہیں بلکہ اس سونے سے تیل مراد ہے، جو تیل آج کی اس دنیا یعنی نئی دنیا میں قیمت یا اہمیت کے معاملے میں کسی سونے سے کم نہیں ہے۔ مگر زیادہ تر مسلم سکالرز یہی کہتے ہیں کہ حدیث میں جس طرح سے بار بار صاف طور پر سونے کا نام لیا گیا ہے تو اس سے مراد یہی ریئل سونا ہے، تیل یا اس جیسی کوئی اور قدرتی نعمت نہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی قیامت اتنی زیادہ قریب بھی نہیں ہے کہ جتنی صفائی سے بڑی نشانی کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب قیامت نزدیک آئے گی تو آٹومیٹکلی دوسری بڑی قیامت کی نشانیوں کی طرح یہ نشانی بھی پوری ہوگی، اور دریائے فرات نہ صرف سوکھے گا بلکہ اس کے اندر سے سونا بھی نکلے گا۔ ویسے بھی مثال کے طور پر اگر اب عرب دیشوں کو ہی دیکھ لیا جائے، جن کے بارے میں آج سے 150-200 سال پہلے تک بھی کیا کسی نے سوچا تھا کہ ان لوگوں کی زمین کے نیچے کچھ موجود ہے؟ یہ سارے علاقے تو صرف جٹیل میدان اور ریگستان ہی مانے جاتے تھے، مگر پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ چند سالوں کے اندر ہی ان کی زمینوں سے ایک ایسا خزانہ نکلا جس نے نہ صرف پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے بلکہ ان کی قسمت کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ بالکل ویسے ہی دریائے فرات کے معاملے میں بھی سب کچھ پہلے سے ہونا ضروری نہیں، بلکہ جب قدرت کی منظوری ہوگی تو وہ سب اچانک سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دوستو، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔